جی دنیش کمار صاحب. Janaab Chairman, first of all, I warmly welcome our foreigner delegation. بعد میں اپنے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. واشات کے ببو خیرت بلی کرے آیا جی آیا نو اور پخیر راغلے. سر یہ تو ہماری دیکھیں سینٹ کی جب کہتے ہیں کہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے تو تمام زبانوں کا ایک گلدستہ ہے. جناب چیئرمین, مجھے خوشی ہو رہی ہے آج یہاں خطاب کرتے ہوئے کہ 50 سالہ تقریبات منائی جا رہی ہے, اور میں امید کرتا ہوں جب یہ ہماری ڈائمنڈ جوبلی ہوگی 75 سال, شاید ہم میں سے کوئی یہاں نہ ہو, اوپر جا چکے ہوں, مگر یہ تاریخ کا حصہ رہے گی. تو بیٹھے بہت سے دوست ہیں. بالکل جی, اور میں چاہتا ہوں کہ جس انداز سے آپ نے یہ تاریخی موقع دیا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ یہ سینٹ آف پاکستان, فیڈریشن آف پاکستان پورے ملک کا ایک گلدستہ ہے, اور جس طرح سے یہاں آپ نے پھول سجائے ہوئے ہیں ویسے ہی یہ پھولوں کا ایک مجموعہ ہے, اور اس پھولوں میں آپ گلاب کے پھول ہیں. جناب چیئرمین, جہاں پر فیڈریشن آف پاکستان کے حوالے سے کہوں کہ سینٹ کی بہت خوبیاں ہیں, تو میں آج خوبیاں بھی بیان کروں گا اور خامیاں بھی بیان کروں گا, تاکہ جو خیال رکھو. نہیں سر, میں اس لیے کہوں گا کہ ہم نے 50 سال میں جو سفر طے کیا ہے, ہماری کوتاہیاں کیا ہیں, ہماری خامیاں کیا ہیں, ہماری کامیابیاں کیا ہیں, تو میں ان تمام پر نظر ڈالوں گا تاکہ ہم اپنی جو کوتاہیاں خامیوں سے ہم سبق سیکھیں, اور جو نئے ہمارے آئیں گے یا جب ہم ڈائمنڈ جوبلی بنا رہے ہوں گے تب ہم جو ہمارے یہاں پر سینیٹرز ہوں گے ان کو ہم کہہ سکیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا خامیاں چھوڑی ہیں تاکہ وہ بھی ان کو دور کر سکیں. جناب چیئرمین, سب سے بحیثیت اقلیتی ممبر, غیر مسلم ممبر, مجھے خوشی ہوتی ہے اور میں داد دیتا ہوں جب 18ویں ترمیم منظور ہوئی اور 18ویں ترمیم میں اقلیتوں کے لیے یہاں سیٹیں ریزرو رکھی گئی, جس کے لیے میں تمام پارٹیوں کا خصوصی طور پر پیپلز پارٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں نمائندگی کا حق دیا. سب سے پہلے یہ میری دل کی ہے کہ آج میں یہاں پر ہوں, گردیپ سنگھ ہے ہمارے یہاں پر, جتنے ہمارے ہیں, آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو مسلم کے ساتھ ہندو بھی ملیں گے, سکھ بھی ملیں گے, کرسچن بھی ملیں گے. یہ ایک خوبصورت گلدستہ ہے, یہ اقوام متحدہ کی طرح یہ ہمارا سینٹ کا حال ہے کہ یہاں پر ہر مذہب کے لوگوں کی نمائندگی ہے. جناب چیئرمین, بہت سی خصوصیات ہیں. جب آپ نے بھی کہا کہ جی جب دیکھا گیا ڈھاکہ کے فال کے بعد یہ محسوس کیا گیا, 1971 کے بعد جب 1973 کا قانون آیا, یہ محسوس کیا گیا کہ صوبوں کے درمیان عدم مساوات کو ختم کرنے کے لیے سینٹ کا وجود آیا. اس ٹائم سینٹ کے حوالے سے ایک بہت ہی اچھا جس میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہو, مگر مجھے افسوس ہے بحیثیت بلوچستانی یہ سینٹ میں جس طرح سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ربڑ اسٹیم ہے. سر یہ ربڑ اسٹیم ہے, ہمیں صرف یوز کیا جاتا ہے یس اور نو کے لیے, ہمیں پتہ نہیں پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. جناب چیئرمین, آپ یہ دیکھیں ہم سے کہا جاتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے, اسحاق ڈار صاحب آپ اسی سینٹ کے نمائندے ہیں, آپ دیکھیں ہم سے عجیب مذاق کیا جاتا ہے. بجٹ میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ ہمیں تجاویز دیں, ہم 14 دن تک بڑے مشہور طریقے سے بیٹھے ہوئے کلموں کے زور سے کتابیں پڑھ رہے ہیں, تجاویز دیتے ہیں. 14 دن کے بعد جب قومی اسمبلی میں جاتی ہے وہ ربی کے ٹوکرے میں پھینکی جاتی ہے. میں آپ کو اصول سے کہتا ہوں 2 بجٹ میں نے بھگتا ہے, 2 بجٹ میں 99% ہماری تجاویز پر عمل نہیں ہوتا. 1% ہماری اہمیت, اس ایوان کی اہمیت ہے 1%, 99 ہماری نہیں ہے. سر ہم جو ہے نا ایک بچپن میں آپ کو قصہ سناتا ہوں, ہم کھیل کھیلا کرتے تھے. دنیش بھائی ٹائم کا سر میرے سنے, آج یہی تو سنے بیٹھے ہوئے. بچپن میں ہم ایک کھیل کھیلتے تھے تو ہم سے چھوٹے بچے آتے تھے تو ہم ایسے آنکھ لگا کر کہتے تھے کہ یار گڈو گیڑا ہے, اس کی جو بھی یہ کرے گا اس کا نہیں چلے گی. ہمارے ساتھ بھی وہی ہے, جو بھی ہم باتیں کرتے ہیں عمل اس پر کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم اپنے آپ میں خوش ہیں کہ ہم ایوان بالا ہیں, مگر ہمیں اختیارات نہیں. جناب چیئرمین, اگر اس معزز عوام کو عدم مساوات کے حوالے سے آپ نے چینج کرنا ہے, بلوچستان کے جو حالات ہیں, جس طرح سے اعتزاز حسین صاحب نے کہا, بلوچستان کے حالات چینج کرنے آپ نے فائنینشیل
سے مضبوط کرنا ہے، فنانس کا دیں گے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری قومی اسمبلی میں نمائندگی 16 ایم این ایز ہے اور 4 ریزرو سیٹیں 20. اب مجھے بتائیں 342 کے ایوان میں صرف 20 اراکین کیا کریں؟ اور یہ ظالم پارٹیاں جو وفاق ہے وہ بھی ہمیں اسی اینک سے دیکھتی ہیں کہ ان کے 20 ممبر ہیں، اس لیے بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. بلوچستان کی تباہی بربادی یہی ہے. اور جب مشترکہ اجلاس ہوتا ہے تو ہم بلوچستان کے 23 نمائندے یہ اور 20 نمائندے، جب آپ کا پورا حال 442 میں سے ہمارے 43 نمائندے کیا کریں گے جناب؟ یہ تو عدم مساوات آپ بھی ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس عدم مساوات کو دور کرنے کے لیے اس کے لیے ہمیں قانون سازی کرنی پڑے گی. اور اس موقع پر میں کہتا ہوں آپ بھی عہد کریں. جناب اسحاق ڈار صاحب آپ باتیں نہیں، آپ سنیں نا. جناب اسحاق ڈار صاحب آپ آئے، آپ تو اپنی باتوں میں مشغول سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں سر. یہاں پر میں کہتا ہوں لیڈر آف ہاؤس وہ ہونا چاہیے جو یہاں آ کر اس ایوان کو توقیر دے. ہمارے اسحاق ڈار صاحب کو تو میں کبھی کبھار میں نے دیکھا ہے، یہ تو آتے ہی نہیں ہے، تو اس ایوان کی کیا ہوگی؟ اور اسی طرح سے جناب اعلیٰ مجھے آپ بتائیں، ایک میں نے دیکھا ہے کہ ایک ہفتے میں ایک اوور ہے جو آپ کے رولز میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم یہاں آئیں گے. آج تک میں 2 سال مجھے ہوئے میں نے کسی وزیر اعظم کو یہاں نہیں دیکھا. جناب اعلیٰ یہ توقیر ہے ہمارے ہاؤس کی. مجھے بتائیں، ہم تو گھومتے ہیں کہ ایوان بالا ہے، ہمیں تو ایوان زیری کیا، ہمیں تو ایک وہ جو اسکولوں میں اسمبلی ہوتی ہے اس سے بھی کم حیثیت ہے. جناب اعلیٰ یہ میں دل سے باتیں کر رہا ہوں. آپ یہ آگے سیشن میں آپ کر لیں پلیز. نہیں، میری درخواست ہے آج آپ سے، آپ مہربانی میں اس لیے اچھا سر میں آتا ہوں. اب چھوڑیں سر اس چیز کو چھوڑیں. Thank you. میں ملک کی طرف آتا ہوں. بہت مہربانی سر ملک کی طرف آتا ہوں. اب مجھے بتائیں جناب اعلیٰ، میں اس 50 سالہ تقریبات پر آپ کے توسط سے تمام ہماری قومی پارٹیاں اس سے کہتا ہوں کہ پاکستان ہماری ماں ہے. جناب عمران خان صاحب، جب آپ شوکت خانم کے لیے ایک ہاسپٹل بناتے ہیں، آپ اپنی ماں کے لیے ہاسپٹل بناتے، تو کیا پاکستان آپ کی ماں نہیں ہے؟ جب نواز شریف صاحب، جب آپ اپنی ماں کو یاد کرتے، جب وہ ویل چیئر پر تھی تو آپ کی سعادت تھی کہ آپ ان کی ویل چیئر کرتے تھے، تو پاکستان آپ کی ماں نہیں ہے؟ جناب بلاول بھٹو صاحب، جب آپ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کا نام لیتے ہیں، آپ کی ماں کے لیے روتے ہیں، تو پاکستان آپ کی ماں نہیں ہے؟ کیا اس ماں کے لیے ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ کیا اس ماں پر جو بھی زخم ہے ان کی زخموں کی مرہم پٹی نہیں کر سکتے؟ ہم اپنی انا پرستی، ضد پرستی پر قائم اور ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، آنے والی نسلیں ہمیں ایسے الفاظوں سے یاد کریں گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور پاکستان کی عوام یہ دیکھ کر ہمارے ساتھ ایسا شر کریں گے کہ ہم باہر نکلنے کے قابل نہیں رہیں گے. جناب اعلیٰ میرا ان سے جولی پھیلا کر تمام لیڈروں سے ہے کہ اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے اکٹھے ہو جائے. پاکستان ہے تو آپ ہے، نہیں تو آپ لوگ بھی در بدر کی ڈوکریں کھائیں. بہت بہت شکریہ. آ جائیں دنیش صاحب، آ جائیں، تشریف لائیں. آئیے. تھینک یو سر.